تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالے ہوئے ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ نکاح کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ولیمے کی دعوت دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ولیمے کی دعوت میں تشریف لے کر آئے۔ کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہیں پر بیٹھ گئے اور گفتگو میں مصروف ہو گئے، بات کرنے میں مشغول ہو گئے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کب احباب یہاں سے رخصت ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بھول ہو گئی کہ کھانا کھانے کے بعد وہ وہیں پر بیٹھ گئے، بات چیت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت اس آیت کریمہ کو نازل کیا اور یہ بتایا کہ جب دوسروں کے گھروں میں دعوت میں جاؤ تو ہمیں کن بات کا خیال رکھنا چاہیے، وہ کون سے آداب ہیں کہ جب ہم اور آپ دوسروں کے گھروں میں جائیں گے مہمان بن کر تو ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرات گرامی، کھانا اور پینا زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور ہماری غذا، ہمارا کھانا پینا، اس پر ہماری صحت کا دار و مدار ہے، جسمانی صحت کا بھی اور روحانی صحت کا بھی۔ لہذا کھانے پینے کے تعلق سے کتاب و سنت میں جو آداب بتائے گئے ہیں، ان آداب کا اگر ہم اور آپ خیال رکھتے ہیں تو یہ بات ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی بہت بہتر ہوگی اور ہماری روحانی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ غذا کا مسئلہ چونکہ انسانی زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے، تو شریعت نے بھی اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک سورت نازل کر دی، سورۃ المائدہ۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بہت ساری تعلیمات دی ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں سے یہ بھی کہا ہے کہ ایک مومن بندے کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے۔ کھانے پینے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ان آداب کو میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً طور پر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، ایک انسان دن میں کم از کم 3 مرتبہ کھاتا ہے، اپنی بھوک کو مٹاتا ہے۔ کتاب و سنت میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو آداب اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں، ان آداب کا اگر ہم اور آپ خیال رکھتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو ہمارا کھانا، ہمارا پینا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، کتاب و سنت کے اندر
کھانے پینے کے تعلق سے جو آداب بتائے گئے ہیں ان آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے، سب سے پہلی بات، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے شریعت ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ لہذا ہم اور آپ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر اپنے کھانے کا آغاز کریں، اس احساس کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں کھلا رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں پلا رہا ہے، اس کھانے میں، اس پینے میں اللہ رب العالمین کی توفیق شامل ہے، اس لیے میں اللہ کا نام لے کر اپنے کھانے کا آغاز کرتا ہوں۔ تو بسم اللہ پڑھ کر ہمیں اور آپ کو اپنے کھانے اور پینے کا آغاز کرنا چاہیے۔ لیکن بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم اور آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں یا پانی پینے کے لیے بیٹھتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر بھی ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بیان فرما دیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بیان فرما دیا ہے کہ جب تم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ اور درمیان میں اگر تمہیں یاد آتا ہے کہ میں نے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حل بیان فرمایا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی فإن نسی ان یذکر اسم اللہ تعالی فی اولی فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ، بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی شخص کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ ضرور بے ضرور کہے، بسم اللہ کہنا نہ بھولے۔ فَإِن نَسِيَ، لیکن اگر وہ بھول جاتا ہے، اللہ کا نام لینا بھول جاتا ہے اور درمیان میں اسے یاد آتا ہے کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درمیان طعام، کھانا کھانے کے درمیان وہ اس کو پڑھ لے، بسم اللہ اولہ وآخرہ، کہ اللہ میں اول اور آخر تیرے نام سے شروع کرتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، بسم اللہ کے تعلق سے ایک چھوٹی سی غلطی ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جب وہ کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ وعلی برکت اللہ کا اضافہ کر لیتے ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کرتے ہیں، جبکہ کتب احادیث کے اندر جتنی بھی احادیث موجود ہیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف کھانے کے آغاز میں بسم اللہ ثابت ہے، وعلی برکت اللہ کا اضافہ کسی بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اگر ہم اور آپ بھول گئے اور دوران طعام اگر یاد آتا ہے تو بسم اللہ اولہ وآخرہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو بسم اللہ تک نہیں پڑھتی، کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، اگر ہم بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا شروع کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا دخل الرجل بیتہ، کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد
اپنے گھر کے دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اپنے سونے کا کہیں انتظام کر لو، اس گھر میں ہمارے سونے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ پھر وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتا ہے۔ شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اپنے کھانے کا بھی انتظام کر لو، آج ہمارے کھانے کا کوئی بندوبست اور انتظام نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کرتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، رات گزارنے کا بندوبست ہو گیا، رات گزارنے کا انتظام ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہ آدمی جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، ادرکتم المبیت والعشاء، رات گزارنے کے ساتھ ساتھ ہمارے کھانے اور پینے کا بھی بندوبست ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک اور حدیث سنیے، مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی دعوت میں تشریف لے کر جاتے تو ہم اپنا کھانا اس وقت تک شروع نہیں کرتے جب تک کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے کھانے کا آغاز نہ کر لیتے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں ایک لڑکی آئی، گویا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اسے پیچھے سے کوئی دھکیل رہا ہے، آئی اور کھانے میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد پھر ایک دیہاتی آیا، ایسا لگ رہا تھا کہ پیچھے سے اسے کوئی دھکیل رہا ہے، وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ شیطان اس کھانے کو حلال سمجھ لیتا ہے، شیطان اس کھانے کو حلال سمجھ لیتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی کا نام نہ لیا جائے۔ اور یہ شیطان جو ہے، اسی شیطان نے اس لڑکی کو دھکیلتے ہوئے لایا تاکہ اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لے، اس دیہاتی کو دھکیلتے ہوئے آیا تاکہ اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لے۔ پھر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسم اللہ پڑھو اور کھانے کا آغاز کر لو۔ اسی طرح سے ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور وہ سارا کا سارا کھانا 2 لقمے میں کھا گیا، وہ سارا کا سارا کھانا 2 لقمے میں کھا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہو لو سما لکفاکم، اما انہو لو سما لکفاکم، اگر یہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے لیتا یہ پورا کا پورا کھانا آپ تمام کے تمام لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، پتہ کیا چلا؟ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا اگر ہم شروع کریں گے ہمارے کھانے میں برکت ہوگی، ہمارے کھانے میں برکت ہوگی، اور اگر بسم اللہ بھول جائیں گے یا نہیں پڑھیں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے کھانے میں شیطان شامل ہو جائے گا۔ اس کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے کھانے کے جو آداب ہیں ان آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ جب بھی کھائیں تو سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، جب بھی کھائیں تو سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام اپنے داہنے جانب اور داہنے ہاتھ سے کرنا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کپڑے پہنتے تھے تو داہنے جانب سے پہلے پہنتے تھے، کرتے میں پاجامے میں اگر پیر ڈالتے تھے تو پہلے داہنا پیر ڈالتے تھے، کنگھی کرتے تھے تو داہنے سیدھے والے حصے کی طرف سے پہلے کیا کرتے تھے۔
اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے تعلق سے اپنی امت کے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ جب بھی کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کھانے سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے کو شیطان کا کھانا قرار دیا ہے، چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے کھانا، یہ کھانا پینا بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا تو شیطان ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا تو شیطان ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کو جو بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے شیطان سے تشبیہ دے رہے ہیں، شیطان سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، آج ہماری نوجوان نسل میں جو ہے بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا ایک فیشن بن گیا ہے، ایک اسٹائل بن گیا ہے۔ لوگ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، الٹے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں اور اس کو ایک فیشن تصور کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ۔ تو اس نے کہا لا استطیع، میں بائیں ہاتھ سے ہی کھاؤں گا، میں الٹے ہاتھ سے ہی کھاؤں گا، میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھاتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، اس کے اندر طاقت تھی، اس کے اندر قوت تھی، لیکن پیارے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سچ میں وہ استطاعت نہ رہے، سچ میں وہ استطاعت نہ رہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس آدمی کا سیدھا ہاتھ کبھی بھی اوپر نہ اٹھ پایا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں جو ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کبھی وقت ضرورت بائیں ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا سیدھا ہاتھ زخمی ہو گیا، ہمارے سیدھے ہاتھ کو کوئی مرض لاحق ہو گیا، ہم سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکتے۔ شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر ایسی نوبت آ گئی، ایسی مجبوری آ گئی تو بائیں ہاتھ سے کھا سکتے ہیں، یا پھر جزوی طور پر بائیں ہاتھ سے کچھ مدد لینے کی ضرورت پڑ جائے تو اہل علم نے کہا ہے کہ بائیں ہاتھ سے مدد لی جا سکتی ہے۔ روٹی توڑنا ہے، کھانا سیدھے ہاتھ سے ہی ہے، لیکن توڑتے وقت اگر بائیں ہاتھ کا سہارا، بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا پڑ جائے تو اہل علم نے کہا ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا جب بھی آپ اپنے منہ میں، نوالا اپنے منہ میں ڈالو تو سیدھے ہاتھ سے ڈالو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے کھانے پینے کے جو آداب ہیں، ان آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب ہم اور آپ دسترخوان پر بیٹھیں اور خصوصاً اجتماعی شکل میں کھا رہے ہیں، ایک ہی برتن میں کھا رہے ہیں، تو شریعت نے کہا ہے کہ تم جہاں بیٹھے ہو تمہارے سامنے جو برتن کا حصہ ہے وہیں سے کھاؤ، درمیان میں ہاتھ نہ ڈالو، ادھر ادھر ہاتھ نہ ڈالو۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بڑی بری بات ہے اور لوگوں کو دیکھنے میں بھی بڑا برا لگتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب تم اجتماعی شکل میں ایک ہی برتن میں، ایک ہی دسترخوان میں بیٹھ کر کھا رہے ہو تو جو تمہارے قریب ہے وہاں سے کھانا شروع کرو۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، میرا ہاتھ کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا غلام، اے میرے بچے، سم اللہ
جب بھی کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لے لیا کرو. وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائنے ہاتھ سے کھایا کرو. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو تمہارے قریب ہے وہاں سے کھانے کا آغاز کرو، ادھر ادھر ہاتھ نہ مارو. پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تو بڑے، بچوں کے اندر بھی اگر کوئی عیب پاتے تھے، بچوں کے اندر بھی اگر کوئی نقص پاتے تھے، فوراً ٹوک دیا کرتے تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے اپنے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچے ہمارے سامنے گانا گا رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے سامنے گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا کیا جواب ہوتا ہے؟ ہمارا یہ جواب ہوتا ہے، چھوٹے ہی تو ہیں، چھوٹے ہی تو ہیں، ناچ لیے تو کیا ہو گیا؟ بچے ہی تو ہیں، گالی بک دیا تو کیا ہو گیا؟ بچے ہی تو ہیں، گانا گا لیا تو کیا ہو گیا؟ میرے مسلمان بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. بڑے تو بڑے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اگر غلطیاں کرتے تھے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے. اسی طرح سے کھانے کے جو آداب ہیں، شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی ہم کھاتے ہیں، لقمہ اگر گر جاتا ہے، دانہ اگر گر جاتا ہے، غذا کا کوئی حصہ اگر گر جاتا ہے، شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اٹھا کر کھا لو. شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اٹھا کر کھا لو. اسے اپنی شان کے خلاف نہ سمجھو، اسے اپنی عزت کے خلاف نہ سمجھو، اسے اپنے وقار کے خلاف نہ سمجھو. اللہ رب العالمین اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ گرا ہوا لقمہ، گرا ہوا دانہ، غذا میں سے کوئی حصہ اگر زمین میں گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لو. حتیٰ کہ شریعت نے ہمیں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس دانے میں، اس غذا کے حصے میں، اس لقمے میں اگر کوئی چیز لگ جائے تو اس کو دھو لو، پاک کر لو، لیکن کھاؤ ضرور. میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم شرم محسوس کرتے ہیں، گری ہوئی چیز ہمارے ہاتھ سے دسترخوان پر اگر کوئی حصہ گر گیا، کوئی چیز گر گئی، اٹھا کر کھانے میں ہم شرم محسوس کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ہم اس کو ویسا ہی چھوڑ دیں گے، رزلٹ کیا آئے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دسترخوان پر پڑے ہوئے دانے کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، اسے اٹھا کر نہ کھایا جائے، تو اس دانے کو شیطان کھاتا ہے، اس دانے کو شیطان کھاتا ہے. شیطان ہمارا بدترین دشمن ہے، شیطان ہمارا بدترین دشمن ہے. اس دانے کو، اس غذا کو، اس لقمے کو وہیں پڑا ہوا چھوڑ کر ہم اپنے بدترین دشمن کا پیٹ بھر رہے ہیں، ہم اپنے بدترین دشمن کی بھوک کو مٹا رہے ہیں. ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے کھانے کے جو آداب ہیں، ان آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب کھانے سے فارغ ہوں تو انگلیوں کو اچھی طرح سے چاٹ لیں، برتن کو اچھی طرح سے صاف کر لیں. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہوتی ہے، کھانے کے کس حصے میں، کھانے کے کس دانے میں برکت ہوتی ہے. جس دانے کو تم نے دسترخوان پر چھوڑ دیا، جس دانے کو تم نے برتن میں چھوڑ دیا، وہ دانہ جو تمہاری انگلیوں میں لگا ہوا ہے، پتہ نہیں برکت اسی دانے میں ہو. اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں کو اچھی طرح سے چاٹ لو، اپنے برتن کو اچھی طرح سے صاف کر لو. آج ہم شرم محسوس کرتے ہیں برتن کو صاف کر کے اچھی طرح سے پوچھ کر صاف کر کر کھانے میں. لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، اور کہنے والے لوگ کہتے بھی ہیں کہ دیکھو کتنے دن کا بھوکا ہے کہ کھانا تو کھانا، برتن کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ آداب ہے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اسی طرح سے کھانے اور پینے کے تعلق سے جو آداب ہیں، بیٹھ کر کھایا جائے، بیٹھ کر پیا جائے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت تعلیم دی ہے کہ کوئی شخص اگر کھڑا ہو کر کھاتا پیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے چاہیے کہ فوراً قے کر دے،
پتہ چلا کہ ہمارا اور آپ کا عام طریقہ کیا ہونا چاہیے. ہمارا اور آپ کا عام طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بیٹھ کر کھائیں, بیٹھ کر پئیں. ہاں البتہ وقت ضرورت اتنی گنجائش دیتا ہے کہ جہاں ہم کھا رہے ہیں, جہاں ہم پی رہے ہیں, وہاں بیٹھنے کا کوئی بندوبست نہیں, وہاں بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں. بیٹھیں گے تو کپڑے گندے ہو جائیں گے. شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے کہ ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر کھایا اور پیا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بسا اوقات عہد نبوت میں ہم چلتے پھرتے کھا لیا کرتے تھے, چلتے پھرتے کھا لیا کرتے تھے. تو میرے مسلمان بھائیوں, پتہ یہ چلا کہ ہمارا اور آپ کا عام طریقہ یہ ہے, ہماری اپنی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بیٹھ کر کھائیں, بیٹھ کر پئیں. ہم اگر کسی کی دعوت کر رہے ہیں, اگر ہم کسی کو اپنے گھر میں کھانا کھلانے بلا رہے ہیں, ہمیں پورا انتظام کرنا چاہیے کہ ہم اس کے بیٹھنے کا بندوبست کریں. اسی طریقے سے کھانے کے جو آداب ہیں, کھاتے وقت ٹیک نہیں لگانا چاہیے. ٹیک لگا کر کھانے سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ہمارا ٹیک چاہے دیوار پہ ہو, ہمارا ٹیک چاہے کرسی پر ہو, اور ہم چاہے اپنے ہاتھ کو زمین پر ٹیک لگا کر کھا رہے ہوں, ہر ٹیک لگانے سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا آکل متکئا, میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا, میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے ایک بہت بڑا ادب یہ ہے کہ جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو جس اللہ نے کھلایا, جس اللہ رب العالمین نے ہمیں پلایا, ہمیں اس کی تعریف کرنا چاہیے, ہمیں اس کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کو اس بندے کی ادا بڑی اچھی لگتی ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو الحمدللہ کہے, ایک لقمہ ایک گھونٹ پانی پیے تو الحمدللہ کہے. الحمدللہ کہنا چاہیے اس احساس کے ساتھ کہ اے اللہ تو نے ہی کھلایا, تو نے ہی پلایا, یہ رزق تیرا دیا ہوا ہے, اس نعمت رزق پر ہم تیرے شکر گزار ہیں. اس احساس کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کی تعریف, اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے کہ ہم کھا رہے ہیں, ہم پی رہے ہیں. ہمارے علم میں پتہ نہیں کتنے ایسے مریض ہیں کہ جن کے پاس کھانا رکھا ہوا ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتے, جن کے پاس پانی رکھا ہوا ہے لیکن وہ پی نہیں سکتے. پروردگارا تیرا شکر ہے, تمام تعریف تیرے لیے ہیں. پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کس طرح سے کرنا ہے اس کے الفاظ بھی بتا دیے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طعاما فقال, کہ جو بھی کھانا کھانے سے فارغ ہو جائے اور یہ کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا دیا, میری طاقت, میری تدبیر, میری قوت کے بغیر مجھے اللہ رب العالمین نے رزق دیا. تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جو بھی شخص اس دعا کو پڑھتا ہے, اللہ کا شکر بجا لاتا ہے, اس کا پیٹ تو بھر ہی رہا ہے, ایک فائدہ اور ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی, اللہ رب العالمین اس کے اگلے تمام کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا. میرے مسلمان بھائیوں, کھا بھی رہے ہیں, ہمارا پیٹ بھر بھی رہا ہے اور ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. اسی طرح سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کے دسترخوان پر کھا رہے ہیں, کسی کے یہاں مہمان بن کر گئے, وہاں کھانا کھا رہے ہیں, تو شریعت نے کہا کہ جہاں تم کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہو, وہیں اپنے میزبان کا بھی شکر ادا کرو. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی, اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو بھی کھلا, جس نے مجھے پلایا تو اس کو بھی پلا. اور کتب احادیث میں ایک بڑی دعا, اس سے بھی بڑی دعا پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے
اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں کھانا کھانے کے لیے جاتے تھے تو اس کو ایک دعا دیتے تھے، افطر عندکم الصائمون، جس طرح آج تم نے ہمیں کھلایا ہے اللہ کرے کل روزے دار تمہارے دسترخوان پر افطار کریں۔ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، جس طرح آج تم نے آج ہمیں کھلایا ہے اللہ کرے کل تمہارے دسترخوان میں نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے لوگ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ وَسَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں۔ تو یہ باتیں کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، ہمیں ان بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ مختصراً طور پر بہت ہی شارٹ میں اور چند ایک باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں کہ ان آداب سے ہٹ کر اور بھی باتیں ہیں جنہیں ہمیں کھاتے پیتے یاد رکھنا چاہیے۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہر شخص کا مزاج، ہر شخص کی پسند الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے جو پسند ہے اسے کھاؤ اور جو پسند نہیں آ رہا ہے اسے چھوڑ دو۔ عیب نہ نکالو، نقص نہ نکالو، لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کے موقع فراہم نہ کرو۔ آج ہمارا کلچر بن گیا ہے، آج ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ جب تک کھانے میں عیب نہیں لگائیں گے سکون نہیں ملے گا، جب تک یہ نہیں بولیں گے کہ کھانے میں نمک کم ہو گیا، کھانے میں مرچ زیادہ ہو گئی، ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو گواہی دی بخاری کے اندر موجود ہے، ما آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اچھا لگتا تھا کھا لیتے تھے، پسند نہیں ہوتا تھا چھوڑ کر اڑ جاتے تھے، عیب کبھی نہیں نکالا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہماری جو صورتحال ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، کھانے پہ عیب لگانا، تبصرے کرنا، تنقید کرنا، تانے دینا، یہ قطعاً اچھی بات نہیں ہے۔ خصوصاً گھروں میں ہماری اسلامی بہنیں، ہماری اسلامی مائیں بڑی محنت سے کھانا تیار کرتی ہیں اور اپنے گھر والوں سے حوصلہ افزائی کی باتیں سننا چاہتی ہیں کہ میں نے کھانا بنایا ہے، میرا شوہر میری تعریف کر دے، میں نے کھانا بنایا ہے، میرا بھائی میری تعریف کر دے، میں نے کھانا بنایا ہے، میرا باپ میری تعریف کر دے، میں نے کھانا بنایا ہے، میرا سسر میری تعریف کر دے۔ ہم عیب نکالنے کے موقع تلاش کرتے ہیں، عیب نکالنے کے موقع تلاش کرتے ہیں۔ محض ایک شوہر اپنی بیوی سے اس لیے ناراض ہو جاتا ہے کہ کھانے میں نمک زیادہ تھا، ایک سسر، ایک باپ، ایک بھائی اپنی بہن، اپنی بہو، اپنی بیٹی سے اس لیے ناراض ہو جاتا ہے کہ کھانے میں مرچ زیادہ ہو گئی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم لوگ۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، ہمیں بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی بدعات، ہر طرح کی خرافات، ہر طرح کی مصیبتوں سے پاک و صاف رکھ۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دنیا کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔